هذا ما يجوز، هذا ظلم واعتداء على هؤلاء المسلمين، فهذا لا يجوز. سعودی عرب کی جو میکڈونلڈز ہے وہ صرف سعودی عرب کی سطح تک ہے، سعودی عرب کے ورکرز ہیں، سعودی عرب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، سعودی عرب کے قوانین کے تحت ہیں۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا جو موقف ہے کافی تگڑا موقف ہے، بڑے عالم دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ مسجد نبوی کے عظیم محدث، مدرس اور مفتی اور عالم اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے استاذ حدیث فضیلت الشیخ ڈاکٹر سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا ایک بیان، ایک درس سامنے آیا ہے جس میں ان سے فتویٰ مانگا گیا، سوال کیا گیا کہ میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا پس منظر ظاہر ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں قائم میکڈونلڈز کی فرنچائزز ہیں، جنہوں نے کافی ساری فرنچائز ہیں، ایک فرنچائز کی بات نہیں کر رہا، کافی سارے ان کے جو فرنچائزز ہیں انہوں نے مل کے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اسرائیلی افواج کو مفت کھانا مہیا کرتی رہیں گی جب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ تو اس کے بعد پوری دنیا میں میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اسلامی ممالک میں خاص طور پر ٹرکی، سعودی عرب اور قطر میں بہت بڑی سطح پر اس کا بائیکاٹ ہوا اور ملینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا میکڈونلڈز کو۔ اس کے بعد ٹرکی کی میکڈونلڈز جو کمپنیاں ہیں انہوں نے مل کر اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہمارا اسرائیل میں قائم میکڈونلڈز کی جتنے بھی فرنچائزز ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مقامی طور پر اپنا نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں اور مقامی طور پر اپنا کام کرتے ہیں، اور ہمارا اسرائیل میں قائم اپنی فرنچائزز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ $1 ملین کی رقم جو ہے غزہ کی کے مسلمانوں کے لیے بھی اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد واپسی شروع ہوئی ان کی، اور اسی طرح قطر میں بھی میکڈونلڈز کی کمپنی کا اعلان سامنے آیا، دیگر ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی بائیکاٹ ہوا۔ تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ آیا میکڈونلڈز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مسلمان استعمال کریں یا نہ کریں، اس کے جو کھانے ہیں یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ لیں یا نہ لیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مقامات پر سوال ہو رہے تھے۔ اب چونکہ یہ مسجد نبوی سے ایک فتویٰ آیا ہے، مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے محدث اور مفتی کی زبان سے یہ فتویٰ آیا ہے، اور عالم اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث نے اس پر بات کی ہے۔ تو یہ فتویٰ بڑا اہم ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ تجارتی اگنورنس ہے، تجارتی طور پر آپ کسی چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا اگر میکڈونلڈز مقامی سطح پر کام کر رہا ہے، اس کا شیئر، اس کا معاملہ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کا انٹرنیشنلی آنر یہودی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ اور پیسہ یہود کو نہیں جا رہا، اور وہ فائدہ اور پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، آپ کے مقامی مسلمان اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے مقامی ورکرز اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ کمپنی آپ کے ملک کے تابع رہ کے کام کرتی ہے، آپ کے ملک کے ضوابط اور قواعد اور قوانین کے تحت وہ کام کرتی ہے، آئین و قانون کے تحت رہ کے وہ چلتی ہے، اور وہاں پر کام کرنے والے مسلمان ورکرز ہیں اور ان کا فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ تو ایسی کمپنی کا مقاطعہ کرنا، ایسی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ میکڈونلڈز کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ میکڈونلڈز لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو پوری طرح سے یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ مقامی طور پر ورک کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی جو میکڈونلڈز ہے وہ صرف سعودی عرب کی سطح تک ہے، سعودی عرب کے ورکرز ہیں، سعودی عرب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، سعودی عرب کے قوانین کے تحت ہیں، تو آپ اس کا مقاطعہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قطر میں، اسی طرح ٹرکی میں، اسی طرح پاکستان میں، اسی طرح دیگر اسلامی ممالک میں۔ تو یہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ میں انہیں سنا جاتا ہے، اور ان کے کلپس اور ان کی گفتگو اور ان کی تقاریر اور ان کے دروس پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، ہزاروں علماء نے ان سے اکتساب فیض کیا ہے، بہت بڑی دنیا نے ان سے فیض اٹھایا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فتویٰ سامنے آیا ہے میکڈونلڈز کے متعلق، اور یہ فتویٰ کوئی عام فتویٰ نہیں ہے، چھوٹا فتویٰ نہیں ہے۔ اس کا عربی ورژن نیچے لنک میں موجود ہے، کاپی رائٹ ایشو کی وجہ سے میں یہاں پر ان کا کلپ اپنے ساتھ نہیں لگا رہا، یا اس کی ٹرانسلیشن میں یہاں پر نہیں کر رہا،
آپ نیچے لنک میں جائیں اور جو اوریجنل ورژن ہے ان کی گفتگو کا، اوریجنل جو ان کی اصل وائس ہے، اصل بات ہے، وہ وہاں پر آپ لنک اوپن کر کے سن سکتے ہیں۔ عربی میں انہوں نے جو کچھ کہا وہی میں نے آپ کے سامنے اس کی ترجمہ، تفسیر اور تشریح کی ہے۔ ان کا موقف آپ نے سن لیا۔ دوسری طرف بہت سارے علماء ہیں، وہ بھی سعودی علماء ہیں، قطری علماء ہیں، ٹرکش علماء ہیں، پاکستانی علماء ہیں، عالم اسلام کے علماء ہیں، بہت سارے علماء، ان کا یہ موقف ہے کہ اس کا مکمل طور پر مقاطع ہونا چاہیے، میک ڈونلڈز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور وہ تمام مصنوعات جو غیر مسلم پروڈکٹس ہیں ان کا مقاطع مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ 1 روپے کا، 1 ریال کا، 1 ڈالر کا بھی اگر اسرائیل کو، یہودیت کو، غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ فائدہ مسلمانوں کے خلاف غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں، عالمی سطح پر کہیں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ صرف میک ڈونلڈز کی بات نہیں ہے، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں صرف میک ڈونلڈز کی بات نہیں ہے، وہ تمام اشیاء جو غیر ملکی مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے متبادل کی طرف جانا چاہیے، لوکل انڈسٹری قائم کرنی چاہیے، لوکل اپنی چیزیں بنانی چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء کا یہ موقف بھی ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا جو موقف ہے کافی تگڑا موقف ہے، بڑے عالم دین ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنک اوپن کر کے آپ ان کی عربی گفتگو، اوریجنل گفتگو سن سکتے ہیں۔